1102 ਬੰਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਐਕਟਿਵ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ सरकार सर मीडिया 1100 ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਔਰ ਇਹ 3200 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਕੰਮ 3200 ਤੋਂ सफियान साहब ਮੈਂ ਰਿਮੂਵ ਸਾਰੇ ਕਰ ਬੰਦੇ ਚ ਜਾਣੇ ਆ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਰਿਮੂਵ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਰਕਜ਼ੀ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਕਈਆਂ ਦਾ ਰਗੜਾ ਕਢਾ ਗਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਖੈਰਕੋਟ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਮਾਈ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਿਸਟਰ ਕਰਾਚੀ ਸੀ ਸੁਮੈਰਾ ਨਾਮ ਦੇ ਸੁਣਿਆ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون صدق الله العظيم यहाँ से हमारी जो है वो ये ज़मान की पार्टी जो है वो मुकम्मल हो चुकी है और दोस्तों को किसी एक दूसरे का तारुफ नहीं है तो ये पहली बात तो ये कि ये हमारी तारफी मीटिंग है सब दोस्तों की। ये ज़मान की पार्टी जो है वो मुकम्मल है, बावरपुर की पार्टी में भी कुछ दोस्त ऐड करने बाकी हैं। और दूसरी बात ये कि किसी दोस्त को फर्नीचर के हवाले से अपने क्रिएट एरिया का या अपने काम का किसी को कुछ पता नहीं है तो वो जो सदर साहब हैं या मरकज़ी सदर या ये चेयरमैन साहब ये आपको सारा सिस्टम समझा देंगे। बाकी असल मकसद हमारी इस तंजीम का जो है वो अफराधी क़ुव्वत है। तो उस हवाले से बाकी हम सब दोस्तों के जो है वो कार्ड बन चुके थे तो इसे कार्ड सेरेमनी भी आप कह सकते हैं। और असल मकसद हमारा जो है वो यहाँ पे मिल बैठने का और दोस्तों को एक बैठने का मौका फराहम करना है, एक दूसरे से तारफ़ी मीटिंग, इस हवाले से ये आज की मीटिंग है। और बाकी जो है वो जिस तरह अगर किसी दोस्त के कोई खदशात कोई सवालात वो भी आपको करने की इजाज़त है, मौका दिया जाएगा। जी करवा दूँ, मेरा नाम मोहम्मद सगीर अहमद है और बहावलपुर की पार्टी में मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है वो जनरल सेक्रेटरी की मेरी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ मीडिया काउंसिल बहावलपुर से मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। बहावलपुर से ताल्लुक़ है, बहावलपुर सदर से, और जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है वो ज़िला सदर की है। और मर्कज़ी का उम्मीद है कि मर्कज़ी कैदीन जिन्होंने हमें जिम्मेदारी दी है, उम्मीद है कि उनकी उम्मीदों पर पूरा करने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद नबीद अंजुम है, चक नंबर 101 से मेरा तल्लुक़ है और तहसील यजमान मीडिया कोऑर्डिनेटर की मेरे ऊपर जिम्मेदारी दी गई है। मेरा नाम तारिक महमूद है और मेरा पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ मीडिया काउंसिल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हो गया। हमजद जावेद बंगड़ मेरा नाम है, पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ मीडिया काउंसिल यजमान का सदर हूँ। बंगला टेलर पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ मीडिया काउंसिल में जनरल सेक्रेटरी तहसील यजमान। डॉक्टर सुफियान अली शाकर यजमान से जी न्यू मेंबर हूँ मैं अभी, जो जिम्मेदारी मरकज़ी कायदीन देंगे उनकी जिम्मेदारी। मेरा नाम दसर रिया, पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ मीडिया काउंसिल यजमान का तहसील नैब से। साजिद महमूद हैदराज का पाकिस्तान मीडिया फेडरेशन काउंसिल का जॉइंट सेक्रेटरी हैदराज। तारक सराज मलक, वाइस प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर, पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ मीडिया काउंसिल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आबद हुसैन चौधरी और मैं बहावलपुर की पार्टी पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ मीडिया काउंसिल में सीनियर नायब सदर की हैसियत से। आरफ आसम नाम है और पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ मीडिया काउंसिल के मरकज़ी सदर की जिम्मेदारी पिछले 2 साल से। मलिक सिराज अहमद, चेयरमैन व बानी पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ मीडिया काउंसिल। 2018 को मैंने इस पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ मीडिया काउंसिल की बुनियाद रखी थी। जिस दिन मैंने ये सोच बनाई थी उस दिन मैं अकेला ही था, सिंगल ऑफ देम।
ایک دوست کو میں نے فون کر کے کہا کہ میں نے یار ایک فیڈریشن بنائی ہے، اس کے لیے آپ کو ایڈ کرنا ضروری ہے، گروپ نہیں بن رہا. تو اس کو ایڈ کرنے کے بعد میں نے یہ گروپ بنا لیا. تو وہی مصدقات ہیں کہ اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، آپ جیسے دوست ملتے گئے، کارواں بنتا گیا. آج 2 گروپ پنجاب کے ہیں، 2 گروپ سندھ کے ہیں، ایک گروپ بلوچستان کا ہے، گلگت بلتستان کا ہے، ایک آزاد کشمیر کا ہے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ پاکستان فیڈریشن آف میڈیا کونسل اپنی راہوں پہ گامزن ہے. ہمارا قواعد و ضوابط آپ نے پڑھ لیے ہوں گے. قواعد و ضوابط میں بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن میرا مشن یہ ہے کہ فیڈریشن کچھ نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے وہ ہے افرادی قوت. مشن یہ ہے کہ آپ سڑک پہ جا رہے ہیں، بائک پہ ہیں، آپ گاڑی پہ ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بندہ ہاتھ میں لاٹھی لے کے، بندہ یا عورت بزرگ کھڑا ہے، آپ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ سڑک پار کرنا چاہ رہا ہوگا. اس کے پاس گاڑی کھڑی کر کے اس سے پوچھ لیں کہ بابا جی یا اماں جی آپ سڑک پار کرنا چاہ رہے ہیں، گاڑی کو سائڈ پہ پارک کرو، اس کا اشارہ لگاؤ. بائک ہے تو بائک کو سائڈ پہ سٹینڈ پہ لگا دو، اس کا ہاتھ پکڑ کے آپ اس کو سڑک پار کرا دو. وہ ثواب آپ کو، دنیا کی دولت بھی آپ کسی کو دے دیں گے، وہ ثواب آپ کو نہیں مل سکتا. بس اتنا سا مشن ہے. باقی اپنی زندگی میں کوئی بھی بندہ 100% نہیں ہے. میرے اندر بھی کئی خوبیاں، کئی کمیاں، کئی خامیاں ہوں گی، لیکن کوشش کی ہے ہمیشہ کہ اللہ پاک ہمیں برائی سے بچائے اور اللہ پاک ہمیں انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے ٹائم دے. باقی میں 26 مئی 2018 سے بے شمار لوگ ایڈ بھی ہوئے میرے ساتھ. کئی لوگ بعض وجوہات کی بنا پر لیفٹ کر گئے، کئی لوگوں کو ریموو بھی کرنا پڑتا ہے. قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کسی طور بھی میں نے برداشت نہیں کرتا ہوں. لیڈیز ہمارے گروپ میں شامل ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ. ڈے فرسٹ سے لے کے آج تک جو چل رہی ہیں ہمارے ساتھ ہیں. وہ کیوں؟ لیڈیز کے ساتھ پرسنل پہ بات کرنے کی ہمارے گروپوں میں کسی کو اجازت میں خود نہیں کرتا ہوں. بائی گاڈ یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ میں خود بھی کسی لیڈیز سے، کسی سے بھی میں پرسنل پہ خود بات نہیں کرتا ہوں جب تک وہ مجھ سے خود بات نہ کرے، میسج کرے یا کوئی مسئلہ مسائل پوچھ لے. کیوں؟ ہمارے گھروں میں بھی بہنیں بیٹیاں ہیں، اور جو ہمارے ساتھ ایڈ ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ اسی طرح ہی ہماری بہنوں بیٹیوں کی طرح ہے. کسی کے اندر جھانک کے کوئی نہیں دیکھ سکتا. مجھے نہیں پتا کہ میں کیا ہوں، مجھے خود کو نہیں پتا، اللہ کو پتہ ہے. مشن یہ ہے کم از کم وہ کام ضرور کرو جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے. آپ زیادہ نہیں کر سکتے، تھوڑا کرو. جتنا اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے اتنا ضرور کرو. مشن یہ نہیں ہے کہ ہم نے کسی کو بلیک میل کرنا ہے، تھانے دار کو جا کے ڈنڈا دینا ہے، کسی کو کچھ کرنا ہے. نہیں، کوشش یہ رکھو کہ ہم نے مخلوق خدا کی خدمت کرنی ہے. بس جس انداز میں بھی کرنی ہے، جس نہج میں بھی کرنی ہے، وہ اپنی سوچ بنا لو تو اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و مددگار ہوگا انشاءاللہ. ہمارا ایمان ہے، مسلمان ہے. جب ہم مخلوق کی خدمت کریں گے خدا کی، اور خدا ہماری لا محالہ مدد کرے گا. والسلام. تو کوئی گنجائش نہیں بچتی، لیکن میرے نزدیک جو ہے جوائن کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اکیلا ایک ہے اور 2 11. مطلب فیڈریشن کا مطلب یہ ہے کہ جوائنٹ ہو کے رہنا، کسی کا کوئی مسئلہ مسائل. صحافی بہت سارے صحافی دوست ہیں. میں چونکہ 25-30 سال سے شعبہ صحافت سے وابستہ ہوں اور عملی صحافت بھی کی ہے، تو میرے بہت ساری چیزیں ایسی میرے علم میں آئیں. کچھ دوست ایسے تھے جن کو ملتے تھے. تو جو یہ شعبہ بھی ایسا ہے کہ جو سینئر لوگ ہیں نا وہ جونیئر کو مانتے نہیں ہیں.
تو میں دیکھتا تھا تو مجھے دکھ ہوتا تھا کہ یار سینئر کیا جونیئر، حالانکہ ان کو سکھانا چاہیے کیا ایک مقدس پیشہ ہے یہ سارا نا جی. تو اس وقت سے میرے ذہن میں تھا کہ یار یہ باڈی، پھر ہم نے پریس کلبوں کی سیاست بھی اسی نقطہ نظر سے کی کہ تاکہ جوائنٹ ہو کے رہیں اور اپنا لوہا منوائیں. تو پھر ملک صاحب نے کوئی 2-2.5 سال پہلے مجھے کہا، پہلے تو میں نے معذرت کی، لیکن انہوں نے 3-4 ماہ مجھے بار بار مسلسل کہتے رہے کہ نہیں ہم نے آپ کو اپنی باڈی میں لینا ہے. تو انہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا اور میں بطور مرکزی صدر جو ہے نا میرا نوٹیفکیشن کیا. تو اس وقت سے ان کی سرپرستی میں کام تو سارا یہی دوست کرتے ہیں. میرا تو ایک سمجھے ٹائٹل ہی ہے. تو دوستوں سے بھی میں یہی گزارش کروں گا کہ مل کر چلنے میں جو مزہ ہے نا جی. پہلے سال تو میں نے ایسے ہی کیا، میں اپنے تجربات بتاتا ہوں. اس کے بعد ایسا ہوا کہ میں 2-4 شہروں میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا. وہاں پھر دوستوں کی محبتیں دیکھی، پروٹوکول دیکھا تو مجھے بھی چسکا پڑ گیا. تو میں آپ کو بھی کہتا ہوں کہ یہ مل کے اگر چلیں گے تو پھر اس کے مزے ہی ہو رہے ہیں. اضلاع کافی سارے اضلاع رہ بھی گئے ہیں ابھی، کیونکہ پاکستان بہت بڑا ہے، لیکن موسٹلی جو ہے نا وہ ہم نے اچیو کیا ہے. جو سب سے زیادہ مسائل جو ہیں وہ سندھ میں ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں پنجاب میں بغل میں ڈائری دے کے چلنے پھرنے والا صحافی بھی تھانے دار کو تڑی لگا لیتا ہے. لیکن سندھ میں اتنے مسائل ہیں. وڈیرا شاہی ہے، وہاں پہ بندہ وڈیرے کے کہنے پہ پولیس نے اٹھانا ہے اور وڈیرے کے ہی کہنے پہ چھوڑنا ہے، ادروائز وہ بندہ پڑا رہے گا 5 دن 10 دن 20 دن مہینہ 2 میں پڑا رہے گا. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ کی فیڈریشن کو اللہ پاک نے اتنی عزت دی ہے. میں نے 2-2 3-3 بجے تک بھی وہاں ہمارے ڈی پی او ہیں ادھر SSP ہیں نہیں سونے دیا. سانگڑ میں ہمارے فیڈریشن کے ایک بندے کا عزیز اٹھا لیا پولیس نے رات کو، دن کو 11 بجے. وہ مجھے فون کرتا ہے، کہتا ہے جی صحیح ایسا جو مانو وٹھی ہوئی آپ پولیس سندھ میں بات کرتے ہیں. سندھی میں بول لیتا ہوں، میرے سسرال سندھ میں ہے، خالہ گھر شادی ہوئی ہے. تو 11 بجے کا انہوں نے بندہ پکڑا ہوا، رات کے 11 بج گئے، بندہ نہیں چھوڑا. ادھر ذیشان صدیقی SSP سانگڑ تھا، میں نے اس کو فون کیا، میں نے کہا جی یہ بات ہے. بندہ اٹھایا ہوا 11 بج گیا، نہ FIR دیتا تھانے دار نہ بندہ چھوڑتا ہے. اس نے کہا بات کرتے ہیں، اس نے اس کو SHO کو کہا ادھر ادھر کی، جیسے پولیس والے کرتے ہیں مختصر کرتے ہیں. یہ پھر ادھر ہو رہا ہے کام زیادہ لمبا ہو جائے گا. 1:40 پہ بھی میری SSP سانگڑ سے فون پہ بات ہو رہی تھی کہ میرا بندہ ابھی نہیں چھوڑا. تو مجھے وہ کہتا ہے صبح ہوگی نا. میں نے کہا جی صبح کب ہوگی؟ بندہ گھر جائے گا تو میں سوؤں گا اور آپ کو بھی میں نہیں سونے دوں گا. دوستی تھی وہ، جب DSP SP تھا اس وقت کی دوستی تھی. آخر کار اللہ تعالیٰ نے آپ کی فیڈریشن کو یہ کامیابی دی کہ دن رات کے 2 بجے اسی SHO نے، پھر SSP سیدھا ہو گیا نا، اس نے اس کو ڈنڈا دیا SHO کو، اسی گاڑی پہ اس بندے کو بٹھا کے اس کے گھر چھوڑ کے آیا. اس کی ماں سے میری بات کرائی، اس نے کہا جی میری ماں، اس ماں نے جو دعائیں مجھے دی وہ پیسوں سے نہیں مل سکتی. 2 بجے رات کے وہ بندہ گھر پہنچا. میں نے پھر SSP کو، مجھے کہتا یار وہ بندہ تو گھر پہنچ گیا تو آپ مجھے سونے دو. میں نے کہا میں آپ کو شکریہ ادا کرنے کے لیے بس. سندھ میں بہت مسائل ہیں. ادھر چھوٹا موٹا صحافی جڑا نا وہ بھی ساڑا تکڑا ہے. اتنے کوئی صحافت صوفت نہیں ہوگی. اتنے ڈنڈا وڈیرا خدا تو بعد وڈیرا، بس جو وڈیرے کا حکم ہے. وڈیرے نے کہا بندہ مار دو مار دو، نہیں بندہ مار دیا سائیں وڈیرا چھڑائیں گے اس نا. وڈیرا چھڑائیں گے، وڈیرا تیری جائیداد بیچ کے ہی چھڑوائے گا نا. تو الحمدللہ ہمیں یہاں اس علاقے میں جہاں میں ہم رہ رہے ہیں ہمارے صوبے میں بہت کافی فرق ہے دوسرے صوبوں سے. بلوچستان میں بھی سیم پوزیشن ہے، لیکن بلوچستان والے مجھے تکلیف نہیں دیتے بیچارے. وہ اپنے لیول پہ اپنے معاملات کو کرتے ہیں. مجھے بہت کم تکلیف دیتے ہیں. سندھ والے مجھے رات کو بھی 2-2 3-3 بجے تک میں نہیں سوتا ہوں، لیکن کرنا پڑتا ہے اسی ماٹو پہ، اسی نظریے پہ کہ یار اللہ ہم سے راضی ہو جائے. ابھی تو سندھ میں نہیں گئے. صدر صاحب کہتے ہیں نا میں پنجاب میں گیا ہوں، مجھے بہت پروٹوکول ملا. جب سندھ میں میرے ساتھ جائیں گے نا پھر پروٹوکول کا پتہ چلے گا. تو لوگ آتے ہی آپ کے پاؤں کو گھٹنے پکڑتے ہیں، پاؤں پکڑتے ہیں، سائیں خوش آیا بابا سائیں. ہاتھ جو بڑے بڑے فنے خاں بھی آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوں گے. وہاں کا طریقہ کار ہی ہے ملنے کا. تو کوشش کیا کریں جتنے بھی دوست ہیں میٹنگ کو ضرور اٹینڈ کیا کریں.
اور دوسری بات یہ کہ ٹائم کا جو ہے وہ خیال کیا کریں. آج جو ہے ہمارا 9:30 بجے کا ٹائم تھا, 11 بجے تک دوست آتے رہیں گے. اس کے بعد اس میٹنگ کو آپ ایک فرضی میٹنگ سمجھتے ہیں اور اس کے بعد نہ کوئی کسی کو ٹچ کرتا ہے نہ کسی دوست سے ملتا ہے. یہ آپ کی افرادی قوت کا پتہ اس ٹائم چلتا ہے جب کسی دوست کو کوئی کام پڑتا ہے. تو یہاں پہ صرف نام لینے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مدثر ہے, یہ امجد صاحب ہیں, یہ فلان دوست ہیں, فلان دوست ہیں. آپ دوستوں نے ایک دوسرے کے کسی بھی موقع پہ کسی بھی صورت میں کسی وقت آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے. تو آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے ایک یعنی کہ یہ ہمارا اکٹھ جوڑ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ ہمیں اگر کسی کی فیور کی ضرورت پڑے تو ہم بائی فیس اور بائی نام یا اپنے ادارے کے تھرو یا اپنی فیڈریشن کے تھرو سے اپنی فیور کروا سکیں. مجھے اگر کسی کی ضرورت ہے تو میں اسے بلاؤں کہ چلیں کہ 11 بجے آج ہم نے فلاں جگہ پہ جانا ہے اور دوست پہنچے 1 بجے جب میرا کام ختم ہو جائے اس کا مجھے آپ اکٹھے ہونے کا یا ساتھ ہونے کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے. یا آپ کو کام پڑے اور آپ مجھے کال کر رہے ہیں اور میں کہوں کہ ابھی میرا نہانے کا ٹائم ہے یا سونے کا ٹائم ہے تو میں آپ کی فیور نہیں کروں گا تو کل آپ میری نہیں کریں گے. تمام دوستوں سے یہی گزارش ہے. ہمارا اکٹھے ہونے کا مقصد اور ایک فیڈریشن کا جو یہ لیول ہے یا ایک ہمارا جو گروپ ہے اس گروپ ہونے کا مقصد یہ ہے کہ اکٹھے رہنے سے یا اکٹھے چلنے سے ہمارا ایک وزن ہے اور ہماری ایک میجورٹی ہے. آپ دوستوں کو اس کو سمجھنا ہوگا. جس دوست کو جو بھی ذمہ داری دی گئی ہے اس ذمہ داری کے تحت اس میں عہدہ جو ہے وہ کوئی بڑا چھوٹا عہدہ نہیں ہے. یہ صرف ایک فیڈریشن کا آپ کو وہ طریقہ کار ہے, ایک سسٹم ہے, اس میں آپ کو جوائن کرنے کے لیے یہ عہدے دیے گئے ہیں. کوئی کسی سے بڑا یا چھوٹا نہیں. سب دوست اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور خواہش ہے اور میری سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ایک دوسرے کو کسی قسم کی بھی فیور کی ضرورت ہو تو وہ ضرور کریں. جزاک اللہ. مطلب ایک بندے کا تم ایک کام اور دوسرے کو دوسرا اس طرح تاکہ مل کے چلے. سب پاکستان اور فیڈریشن کا فیس ہیں, ہم سب دوست ہیں. جی ملک صاحب جیسا کہ مرکزی صدر صاحب نے, چیئرمین صاحب, جنرل سیکرٹری صاحب نے کہا ہے کہ یہ فیڈریشن ہے. فیڈریشن کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ مل بیٹھنا. ویسے تو ہم اکٹھے ہیں, یہ ہمارا فیملی ایک فیڈریشن ہمارا ایک فیملی ریلیشن شپ ہے. ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ویسے ایک دوسرے کے رابطے میں رہنا چاہیے. جو بھی ہے جہاں بھی ہے. صغیر صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے. اگر ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا کوآرڈینیشن نہیں ہوگا تو ہم پھر بھی ویسے ہیں, اکٹھے اکیلے ہیں. اور ہمیں صحافی دوستوں کے لیے جدوجہد کرنی پڑے گی اور کریں, ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کریں گے اور انشاءاللہ اپنے اپنے عہدے کا جو انہوں نے دیا ہے, عہدے تو کچھ بھی نہیں ہے, ہم بھائی ہیں, فیملی ممبر ہیں. عہدے تو جیسے عارف صاحب نے کہا ہے کہ یہ تو تقسیم کار ہے. انشاءاللہ جہاں جب کہیں بلائیں گے انشاءاللہ حاضر ہونے کی کوشش کریں گے. آپ جوائنٹ رہیں, آپ سیکھ جائیں گے, سینئر سے موقع ملے گا. یہ پوچھ لیں کہ کیا حال ہے آپ کے جن کے ماں باپ ہیں, اللہ پاک ان کو سلامت رکھے. ان کو پوچھ لیں کہ والدین کا کیا حال ہے, بڑے بزرگوں کا کیا حال ہے, خیریت ہے, کام ٹھیک چل رہا ہے. خدا حافظ. سر جو ہے ڈپٹی کوآرڈینیٹر کی ذمہ داری دی گئی ہے, تو اس ڈپٹی کوآرڈینیٹر کی ذمہ داری میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ڈپٹی کوآرڈینیٹر یا کوآرڈینیٹر اس کا کام ہے کہ پوری جو بھی تحصیل میں ہے تو ڈسٹرکٹ میں پوری تنظیم کے ساتھ اپنا تعلق رکھنا ہے. کوآرڈینیشن سے کوآرڈینیٹر بنا ہے, اسی سے پھر ڈپٹی کوآرڈینیٹر بنا ہے. کوآرڈینیشن کا مطلب یہ ہے کہ میرا ان سب کے ساتھ تعلق ہے, اس کو کہتے ہیں میری سب کے ساتھ کوآرڈینیشن ہے. آپ تحصیل میں ہیں, آپ تحصیل کی باڈی کے ساتھ گروپ میں آپ کو پتہ سب کے نام نمبر آتے ہیں, ان کے ساتھ اپنی کوآرڈینیشن رکھیں. تو مسئلہ مسائل ہے, بہتر یہ ہے کہ آپ مجھے صدر صاحب کو یا ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ کو آپ مجھے اپنی تحصیل کا مسئلہ سب سے پہلے تو آپ کو بندہ ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ کو بتائیں. نہیں ہوتا مرکزی صدر صاحب بیٹھے ہیں, پھر میں بھی خدمت کار ہوں آپ لوگوں کا, مجھے بتائیں. یہ کوئی خدا نخواستہ ہم نے الیکشن نہیں لڑنا, نہ یہ ہم انتہائی غیر سیاسی تنظیم ہے. ہمارے گروپ میں کوئی بھی بندہ سیاسی پوسٹ نہیں لگائے گا میرے سمیت. ہم سیاست کی اپنے گروپوں میں کسی کو اجازت نہیں دیتے. ہاں نیوز ہے, اخبار کی کٹیں گا, کسی کا بیان لگا تو کوئی مسئلہ نہیں. ہم جو ہے نا وہ نہیں کر سکتے, نہ کرنا ہے ہم نے, کیونکہ یہ غیر سیاسی تنظیم ہے. ہم نے لکھ کے دیا ہوا ہے کہ ہماری تنظیم غیر سیاسی ہے.
जो हमारे कवायद ज़वाबत है, जो हमारा मंशूर है, उसमें भी लिखा हुआ है, रजिस्टर्ड अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें सर लोग मैंने एक बात, ये जो ग्रुप चल रहा है ना, इसमें न्यूज़ की इजाज़त भी नहीं होनी चाहिए, इसके लिए भी दूसरा ग्रुप बना। वो इस तरह से है कि फिर लोग दोस्त जो है ना, फिर ग्रुप में सुमन बुकमन हो जाता है, खामोश हो जाते हैं सारे लोग। वीडियो की इजाज़त नहीं है, लिंक मैं नहीं सेंड करने देता हूँ, फ़ौरन रिमूव कर चुकी। न्यूज़ की ये है कि चलो उस बंदे की थोड़ा सा हो जाता है कि जनाब ये फलाना ब्यूरो चीफ मेरे जैसे का नाम आ गया, खबर लगी हुई है, भले यार बालकों से खबर लगा दी, बस वो खबर की हद तक है। वीडियो की बिल्कुल इजाज़त नहीं है, ना हम देते हैं, लिंक की इजाज़त हमारे में नहीं है, फिर वो बहुत ज़्यादा बन जाता है मसला। दूसरा ये है कि मैं पहले बता गया हूँ, आपकी हमसायगी में, आपके कुर्ब जवार में कोई माजूर है, कोई नाबीना है, जिसको आपकी मदद की ज़रूरत है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसकी फाइनेंशियली मदद करें, नहीं कर सकते ना करें बेशक, अगर आप कर सकते हैं तो उसको एक टाइम का खाना उस नाबीना को ज़रूर पहुँचा दें। घर में रोटियां 10 बनी है ना, 2 ज़्यादा बनेंगी, बस 12 बनेंगी। मैं ये भी नहीं कहता कि उसके हिस्से का आटा डाल लो, वो 10 रोटियों को आटे की ही 12 बना लो, बन सकती हैं, बीबियाँ बना लेती हैं, पेड़ा थोड़ा सा छोटा करके उसको भी 2 दे आओ। वो अजर और वो सवाब आपको पैसों से कहीं नहीं मिलेगा, चाहे आप फैक्ट्रियाँ लगा लो, मिलें लगा लो, मुरब्बे ज़मीन पर, कुछ नहीं। वो अजर और सवाब वो आपके और अल्लाह के दरमियान में, वो अल्लाह का डायरेक्ट आपके सवाब का मामला है, वो आप मिलेगा। और इसके अलावा जो गली कुछ महल्ले में अक्सर मसाइल पानी के होते हैं कि किसी ने किसी की रोटी काट दी, किसी का पानी नहीं आ रहा, कि लड़ाई झगड़ा, ये है समाजी इस मसाइल, हवाले से भी हम बात कर सकते हैं। ये समाजी मसाइल हैं, इसमें आप सालस का किरदार अदा कर सकते हैं, लेकिन झगड़े में डंडा पकड़ के आपने नहीं लड़ना है। आप थानेदार नहीं हो, आपने मिसाइल की निशानदेही करना है। आपने मिसाल की निशानदेही करनी है, या फिर आप जाके दोनों फ्री कैंप में जो बंदा गलत है उसको भाई आप मेहरबानी करो यार, तो ये तो इतना बड़ा काम है, जाती करो, लेकिन डंडा पकड़ के आपको इख्तियार नहीं है जाके पकड़ने का, क्योंकि फिर पहले होता था 2 को लोग लड़ते थे ना, पहले 2 लोग लड़ते थे, तीसरा आके दोनों को छुड़ा देता था, दफा कला पूजा करता था, अब तीसरा वीडियो बनाता है, तो वो वीडियो वायरल होती है, जिसको नहीं भी पता, पुलिस को पता चलता, सवेरे चौक के जनाब थानेदार साहब आ जा सब, तो थोड़े शेर हो जाएंगे, आज लाल गुलाम, फिर 2-2 4-4 हज़ार दोनों पार्टियाँ थानेदार को देंगी, जबरियाँ भी डालेंगी। मैंने आपको माटा समझा दिया कि हमने जो भी करना है ना, वो हमने अल्लाह की रज़ा के लिए करना है। मैं पहले बता दूँ, मैं कोई खुदा न खासा वलीउल्लाह नहीं हूँ, मेरे अंदर भी पता नहीं कितनी कमियाँ होंगी, कितनी खूबियाँ कम होंगी, कमियाँ ज़्यादा होंगी, लेकिन कोशिश करें कि हमारे अंदर खूबियाँ ज़्यादा हों, खूबियाँ इस तरह की हों जिससे हमारा अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। जिन्हें लोग सारे लैंड में सारा का रिकॉर्ड है, मैं एक सफ़ा एक पेज खोल के सुबह का देख बैठा हाँ, कोई समझ नहीं आई है, छोटी दुनिया कितने आई है, इन्होंने या तो पेज ही खिंच लेने, कोई समझ नहीं आई। वो तो कार्ड हम बना देंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब आओगे तो कार्ड परसों सीरीज साहब मैं कहा गाटा को दोबारा साइन कर दे, मैं उन्हें वीडियो बनाई 2-3 तस्वीरें बनाई, ग्रुप आज अपलोड कर दी, काफ़ी दोस्तों का रिस्पॉन्स आया, बहुत सीनियर साथियों का भी रिस्पॉन्स आया, डीसी आपस में एक्शन लिया, उधर कोई मैंने वो ला दो के मतलब ये काम कैसे कर सकते हैं, अगर वो ना भी हो सके निशान जो ग्रुप ने ना, इन्हें सूबे के हाई ऑफिसर भी ये चाहे चीफ सैकटरी लैवल के बंदे जो लेकिन वो कॉमेंट नहीं करते। सानू ये एडवांटेज आएगा कि जब कोई पोस्ट साढ़े ग्रुप में कोई इस तरह की चढ़ गई है ना, वो एक्शन भी हो जाता अलहमदुलिल्लाह, मतलब ये असी आम लोगों ने दस दें सेंड वो जो आनी है ना उन्होंने लिख के सेंड कर देना, वो थोड़ी देर तो बाद बंदे का फोन आ जाता, सही था सही हूँ इधर साढ़े थानेदार उधर सूबेदार, तो फौरन थोड़ा सा सेकंड करूँगा। जैसे उन्होंने कहा था ना कि सहाफ़ी कहते हैं कि ये सहाफ़ी है, वो सहाफ़ी नहीं है। अच्छा, सहाफ़ी तो सहाफ़ी होता है, अच्छा बुरा करप्ट हो सकता है। अच्छा, मुझे खबर नहीं लिखना आती, आप ये कह सकते हैं ये नकम्मा सहाफ़ी है, आप ये नहीं कह सकते कि ये सहाफ़ी नहीं है। अच्छा, एक मैं सीनियर सहाफ़ी हूँ,
یہ جونیئر ہے, میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار تو تو بالکل ہی نکما, ہو سکتا مجھ سے اچھا لکھنا جانتا ہوں. اچھا میں کیونکہ کافی عرصہ سے کام کر رہا ہوں, میں سینئر ہوں, یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ نیا آیا ہے تو یہ نکما ہے تو میں اچھا ہوں. یہ ہمیں سب کو مل کے کام کرنا ہے اس فیڈریشن کے لیے, ایک فیملی کی طرح کام کرنا ہے, ایک دکھ سکھ میں ایک دوسرے کے جو ہے نا ہم ہیلپ کریں گے ایک دوسرے کی. تو ورنہ تو سارے وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ بھگت تو سارے اکیلے رہے ہی تھے, پہلے بھی بھگت رہے تھے اپنی اپنی ہر بندہ ہی. جیسے عارف صاحب نے کہا تھا ایک ہوتا ہے 2 11 ہو جاتے ہیں. اچھا بندہ کچھ بھی نہ دے, مجھے اگر ملک صاحب سے میں نہیں چاہتا کہ وہ مجھے ہیلپ کریں, صرف ان کا یہ کہہ دینا ہی کہ یار میں آپ کے ساتھ ہوں, میرے لیے یہ بھی بہت بڑی اعزاز کی بات ہوگی. بندے کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے. میرے ساتھ 4 بندے ہیں یار, مجھے طارق سپورٹ کر رہا ہے, مجھے فیصل سپورٹ کر رہا ہے, یہ بڑی چیز ہوتی ہے. ایک بندہ اکیلا جنگ لڑ رہا ہے, اس کو پیچھے سے صرف اتنا ہی کہہ دینا, جیسے وہ میڈم نور جہاں نے جا کے جنگ لڑی نہیں تھی 65 میں, اس نے صرف ترانے گائے تھے لیکن وہ آج تک زندہ ہے. نور جہاں جو ہے نا اس نے جنگ لڑی نہیں تھی لیکن حوصلہ دیا تھا. ہم ایک دوسرے کو صرف حوصلہ بھی دیں گے نا تو یہ کافی ہوگا. کہ صحافت جو ہے نا یہ پیغمبرانہ فعل ہے, اسی لیے پیغمبرانہ فعل سے تشبیہ دی گئی ہے کہ ہم جو ہے نا عوام کے مسائل جو ہیں عوام بالا تک پہنچاتے ہیں. اور دوسری بات وہ کلیئر ہے کہ صحافی جو ہے نا صرف مسائل کی نشاندہی کرنی ہے. آپ صحافی تھانے دار نہیں ہیں, تھانے دار کا کام اور ہے, صحافی کا اور ہے. دوستوں نے بہت اچھا بتایا. بس یہی ہے کہ صحافت کے حوالے سے جیسے بات ہو رہی تھی ابھی کہ وہ کہیں پہ لکھا پڑا تھا کہ صحافت یہ تو ہے نہیں کہ یہی بتانا کہ جی فلاں جگہ پہ فلاں بندہ مر گیا. صحافت تو یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی مر رہا ہے, اس کی نشاندہی ہم نے کرنی ہے. اور فیڈریشن کا جیسے کہ مجھے آپ پتہ چلا ہے یہاں پہ آئے ہیں تو جو اس کے مقاصد مجھے سمجھ آئے ہیں وہ تو یہی ہے کہ ہم نے اس کی نشاندہی کرنی ہے کہ فلاں جگہ پہ فلاں مر رہا ہے, اس کو یہ پرابلم ہے, مر رہا ہے سے مراد تو یہی ہے نا کہ کسی بندے کو یہ مسئلہ ہے. اور پھر یہ جو ہمارے گروپ ہیں ان کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ جو پرابلم میں ہے اس کی ہم نے مدد کیسے کرنی. ہم کوئی وہ گورنمنٹ سیکٹر ادارہ تو ایسا ہے نہیں کہ ہم اس میں کوئی گورنمنٹ مشینری ڈائریکٹ استعمال کر لیں گے. ہم نے تو ایک کوشش کرنی ہے مل جل کے خود اپنے طور پہ, تو ہم اس میں جو بہتر سے بہتر ایک دوسرے کے لیے دوست کر سکیں وہ ہمیں ضرور کرنا چاہیے. یہ بڑی اچھی بات ہے, میں بڑی اعلیٰ ظرفی سمجھتا ہوں. جیسے ابھی ملک صاحب نے طارق بھائی سے کہا کہ ان کا کارڈ نہیں آیا, یہ ایک اعلیٰ ظرفی والی بات ہے. حالانکہ پاور ہم لوگ ہیں, ہمارے قائدین ہیں, ہمارا آپس کا تعلق ہے, کارڈ پاور نہیں ہے. کارڈ بھی تبھی پاور ہے جب ہم آپس میں اکٹھے ہیں, ہم ایک دوسرے کی سنتے ہیں, ہم ایک دوسرے سے رابطے ہیں, ہم ایک دوسرے کی آواز پہ ہم پہنچتے ہیں, تو پھر تو اس کارڈ کی پاور ہے. اگر 4 کارڈ میری جیب میں ہوں اور میں کسی سے رابطے میں نہیں ہوں اور میں کسی کی آواز پہ بیک نہیں کہتا اور میں وہاں پہنچتا نہیں تو اس کارڈ کو میں نے کیا کرنا ہے. بڑی پاور ہوتی ہے. بعض دفعہ میں ابھی بھی میری جیب میں ہو سکتا ہے مختلف اداروں کے کوئی 50 کارڈ ہو. کچھ ایسا بھی ٹائم ہم نے دیکھے ہیں جہاں پہ بڑے بڑے کارڈ بھی کام نہیں آئے, اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ ایک چھوٹا سا کارڈ جو ہے فضول سمجھ کے جیب میں رکھا ہوا تھا. میں نے خود لاہور ہائی کورٹ میں ایک دفعہ میرے ایسا کارڈ ایڈوکیٹ جنرل کے آفس میں جا رہا تھا, وہاں پہ وہ کارڈ کام آیا جو میں نے زندگی میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ بھی کہیں کام کرے گا. تو یہ چیزیں پاور ہوتی ہیں, اور پاور اصل ہوتی ہے آپ کی قائدین سے رابطہ اور ان کی جو آپ کو مطلب ہدایات ہیں اور ان کی جو رہنمائی ہے اس پہ عمل کرنا اور اس کو ساتھ لے کے چلنا. تو انشاءاللہ جب تک یہ سارا کچھ جب ساتھ رہے گا تو ہر چیز جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہوتی جائے گی. شکریہ. تو ہم نے کہا جی ہم صاحب کے انہوں نے کہا کارڈ دکھائیں, میں نے اپنا کارڈ دکھایا, وہ حقیقت میگزین کا وہ ایکسپائر ہوا تھا. اس نے کہا یار یہ تو ایکسپائر, میں یار ایکسپائر ہوا بندہ نہیں بنے گا. انہوں نے کہا نہیں جی رول ہے. پھر میں نے میرا رائل نیوز کا کارڈ بنا ہوا تھا, بہت پرانا ہے. انہوں نے کہا یہ تو 2006 کا بنا ہوا ہے کارڈ. میں نے کہا یہ ہے لائف ٹائم ہے میرا. انہوں نے دیکھا لیکن وہ تھوڑا سا مذبذب تھا, اس نے پوچھنا تھا آگے سے. میں نے پٹیشن کا کارڈ فوراً میرے ذہن میں آیا کارڈ ہے, میں نے پٹیشن کا کارڈ جی میں سمجھ گیا ہوں انہوں نے سلوک بھی مارا گاڑی میں مارا. جی میں زیادہ تو کچھ نہیں کر سکتا, ابھی میں تجربہ نہیں ہے, لیکن یہ فیڈریشن میڈیا بنا ہوا ادارہ ایک جیسے تھوڑا پریس کلب بہاولپور پریس کلب بنے ہوئے ہیں, اس میں سارے صحافی جتنے بھی ایڈ ہوتے ہیں, اسی طرح ہم بھی اس میں بہت سارے
अलहदा अपने नुमाइंदे इकट्ठे हो गए हैं। ये बहुत अच्छा ग्रुप हमने मरकज़ी सदर और चेयरमैन साहब मलिक सराज साहब की कागज़ों को बनाया उन्होंने। तो हम जैसे भी हमारी जो भी जिम्मेदारी होगी हम इंशाल्लाह पूरी करेंगे। ये वाकई में यही है कि तजर्बा बड़ी चीज़ होती है। जब आप किसी फील्ड में भी आते हो, आप जितने भी एक्सपर्ट किसी और फील्ड में हो, ये तो इतनी नपी तुली चीज़ है, यहाँ सहाफ़त में एक लफ्ज़ आपको फंसवा भी सकता है और छुड़वा भी सकता है। तो इस पर तो बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेकिन इसके लिए चाहिए जज्बा। 1-2 साल पहले की बात है, किसी बहुत सीनियर अदारे ने मुझे यजमान की एक खबर ही थी, इसी तरह कह लें जैसे एक न्यूज़ होती है, मुझे उन्होंने कहा जी इसकी रिपोर्ट चाहिए हमें। वो न्यूज़ से हट के अदारा था कोई, मुझे उन्होंने कहा सिर्फ जज्बा होता है आपके अंदर का। मैं कोई अपनी वो बात नहीं पेश करना चाहता, लेकिन सिर्फ ये था, मेरा कोई तजर्बा नहीं था। उससे पहले मैंने एक खबर उनको लिख के भेजी एक पेज पे, कंप्यूटराइज टाइपिंग थी, प्रिंट निकाला, उनको लिख के भेजी। तो मुझे उनके हेड को कॉल आई, उनका सिर्फ ये, सर आप कभी थाने में मुहर्रर हैं? मैंने कहा नहीं सर ऐसी तो कोई बात नहीं। नहीं यार ये इस तरह की ये चीज़ जो है ना, ये मुहर्रर के बगैर कोई लिख नहीं सकता। मैंने कहा सर वही बात है, जो हुआ है उसको बयान किया, आपको उस अंदाज से प्रूफ लिख दिए, अलग अलग चीज़ें लिख दी हैं, उनको डिफ़ाइन कर दिया, आपको भेज दिए। तो ये है तड़प के साथ। तो मतलब जब आपके अंदर लगन होगी और आप सीनियर से सीखेंगे और अल्फाज पे गौर करेंगे, यही जैसे आपको अंदाज़ा है, थाने में वो लफ्ज़ लिखते हैं, एक लफ्ज़ पे बंदा पकड़ा भी जाता है, बंदा छूट भी जाता है। तो ये चीज़ें हमने भी सीखनी है सीनियर से, कि हमने लिखते हुए भी उन चीज़ों का ख्याल रखना है, और ये चीज़ें आएंगी सीनियर से सीख के। वरना अगर हम डायरेक्टली शुरू हो जाएंगे तो किसी एक लफ्ज़ से हम कहाँ के कहाँ भी बोल सकते हैं। मैं साजिद महमूद हैदराज का, तो मैं नवा भर्ती हुए हैं जी थे, इंशाल्लाह तुहाडी उम्मीद से पूरा करांगे। वबरकातुहू। जैसे डॉक्टर साहब ने बात की है तो मैं उनकी बात को एग्री करता हूँ। ये जो कार्ड है ना हमारी जेब में, किसी अदारे का भी इसकी कोई वैल्यू नहीं है। कार्ड की पर्सनली तौर पे कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू इंसान की है। ठीक है, जैसे अल्लामा इकबाल ने कहा है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। हमें इतनी स्ट्रगल करनी चाहिए, अपना लोहा मनवाना चाहिए, ठीक है ना। और हमने देखा है कि ये सहाफ़त एक ऐसा शोबा है, जब कोई नया सहाफ़ी आता है तो पुराने सहाफ़ी जो हैं वो जो मैंने अपना प्रैक्टिकल देखा है ना, वो जेलस होते हैं। वो कहते हैं यार ये कौन सी अखबार का सहाफ़ी है, यार छोड़ें ये कोई अखबार है, उसको डिसहार्ड करते हैं। डिसहार्ड नहीं होना, बिल्कुल डिसहार्ड होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, थानेदार से रब्ता करें, एसी के साथ रब्ता करें पर्सनली तौर पे, ठीक है, उससे अपना तारफ़ करवाएं। बाकी जो ये पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ मीडिया कौंसिल मलिक साहब ने ये फेडरेशन बनाई है, इसका मकसद है सहाफ़ी को तहफ़्फ़ुज़ देना। सबसे पहली बात कि सहाफ़ी पे अगर कोई गैर कानूनी FIR होती है या कोई से बिला वजह तंग करता है तो हमारे कायदीन बैठे हैं, हम इनसे रब्ता करें, ये हमारी प्रोटेक्शन करेंगे, लेकिन हम राइट पे हों। ठीक है। और दूसरे नंबर पे आप पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ मीडिया कौंसिल के तवसत से भी अपना तारफ़ करवा सकते हैं कि मैं उसका मेंबर हूँ। बाकी रह गए ये ओहदे जो है ना, ये सदर है जी, ये सीनियर नायब सदर है, ये जॉइंट सेक्रेटरी है, ये सिर्फ बॉडी का निज़ाम चलाने के लिए है। बाकी हम सब भाई हैं, हमने मिलके काम करना है। इसमें ऐसे होना चाहिए कि अगर यजमान की बॉडी है उसमें से किसी बंदे को कोई मुश्किल पेश आ गई है तो यजमान के सदर से लेके जितने भी उसके मेंबर हैं वो फ़ौरन उसकी सपोर्ट में उस जगह पे इकट्ठे हो जाएं। पता चले कि ये पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ मीडिया कौंसिल के बंदे इकट्ठे हो गए हैं। ये नहीं कि वो पुकारे कि मैं फ़लाँ जगह पे हूँ, तकलीफ़ में हूँ, तो वो दूसरा बंदा कहे जी कि मेरा कट्टा बीमार है, मेरी भैंस बीमार है, मैं नहीं आ सकता। नहीं, हर चीज़ को पीछे छोड़ें, पहले उसको प्रायोरिटी दें। ठीक है जी, मिल के काम करने से ही हमारी फेडरेशन है। हमारे कायदीन जो हैं ये हमारे बानी व मरकज़ी चेयरमैन मलिक सराज अहमद साहब और मरकज़ी सदर, इनके अलावा कोई ओहदा नहीं है। हम सब भाई हैं, हमने मिल के चलना है। ये सिर्फ फेडरेशन का काम चलाने के लिए ओहदे बनाए गए हैं ताकि उस हिसाब से चला जाए। ठीक है। और उम्मीद है कि मैं सब दोस्तों से उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ मीडिया कौंसिल के तवसत से अगर किसी दोस्त को भी किसी जगह पे परेशानी हो तो ये नहीं है कि तहसील के नुमाइंदे इकट्ठे हो जाएं, डिस्ट्रिक्ट के भी अगर नज़दीक हैं तो वो उसकी हेल्प के लिए पहुँचें।
पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ मीडिया काउंसिल की तवस्सुत से, ठीक है ना। ये नहीं कि हम अकेले अकेले मार खाते रहें, कार्ड हमारी जेब में हो, ठीक है, उस कार्ड का कोई फ़ायदा नहीं है। वो तो ठीक है, मलिक साहब ने हमें कार्ड बना दिया कि जी ये मेरा नुमाइंदा है, लेकिन वो नुमाइंदा होने का अगर फ़ायदा नहीं है तो फिर नुमाइंदगी लेने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम जैसे सगीर साहब ने फरमाया था कि मीटिंग होगी, जब भी मीटिंग हो पोस्ट ग्रुप के अंदर जो भी दोस्त है, पहली बात तो यह है कि हम लोग ग्रुप को दिन में एक दफ़ा भी सीन नहीं करते, जैसे मैं नहीं करता, मैं किसी को क्या कहूँ, रात को जब सोने लगता हूँ तो ग्रुप को सीन करना शुरू कर देता हूँ, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। ग्रुप को दिन में 3-4 दफ़ा सीन करें, देखें कि इसमें कोई अहम पोस्ट तो नहीं है, किसी मरकज़ी कायद ने कोई चीज़ तो नहीं इसमें सेंड की हुई जिस पे हमारा अमल करना ज़रूरी है। जब हम उसको सीन करते रहेंगे हमें पता चलेगा। जब भी आइंदा से पोस्ट होगी मीटिंग की तो हर दोस्त पाबंदी वक्त को मतलब उसे खातर रखेगा, बड़ी मेहरबानी होगी। होता है ना, तो बहुत सारे अदारे हमारे मुल्क के जो है ना वो किसी ना किसी शक्ल में बताए बगैर बताए उसमें किसी ना किसी शक्ल में ऐड होते हैं। तो ये तो एक वो अदारा है जिसकी पूरे मुल्क में एक वर्थ है, तो आपके एक लफ्ज़ की वहाँ पे अहमियत है, वो जो रूल्स हैं उनको भी फॉलो करें। और मलिक साहब ने तो आपको वैसे ही खोल के बता दिया कि वहाँ ऑफिशियल लोग भी ऐड हैं, तो उन पर बात आपकी उन तक पहुँचती है। तो ये तो एक वो ग्रुप है जिसमें पूरे मुल्क की वर्थ है। तो वो मैंने देखे हैं ग्रुप जो सिर्फ एक छोटे से पॉइंट के लेवल पे तहसील पे भी नहीं होते, जैसे हेडराज का कह लें, उन ग्रुप में भी ऑफिशियल अदारे ऐड होते हैं किसी न किसी शक्ल में, तो उनका असर होता है। तो आपकी एक एक बात का असर है, तो वहाँ पे जो आप लिखेंगे उसकी अहमियत है, लेकिन उसको लिखें उन्हीं रूल्स के तहत जो रूल्स बताए गए हैं, ताकि आपकी वो बात जो है ना किसी गलत अंदाज में ना ली जा सके। 1102 बंदा है सवेरे तो एक्टिव जेड़े ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਐਕਟਿਵ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰ 1100 ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਔਰ ਇਹ 3200 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਕੰਮ, 3200 ਤੋਂ ਮੈਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਰਿਮੂਵ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਰਕਜ਼ੀ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਕਈਆਂ ਦਾ ਰਗੜਾ ਕਢਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਖੈਰਕੋਟ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਮਾਈ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਿਸਟਰ ਕਰਾਚੀ ਸੀ, ਸਮੈਰਾ ਨਾਮ ਦੇ ਸੁਣਿਆ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ